مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اس وقت ہمارے درمیان سوز خانوں میں مقربت پڑھنے والوں میں جناب مرزا رفعت صاحب ہمارے مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمارے عزیز سوز خان مسیح خان جناب ماسٹر نیاز حسین صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو چند ہی منٹوں بعد آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ ہمارے قبلہ جناب ڈاکٹر سخاوت صاحب تشریف لا چکے ہیں، جو آج کے مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ برائے محمد والے محمد ایک بلند تر صلوات۔ ایک دفعہ اور مل کر صلوات۔ دیار شام میں غریباں کی روشنی زینب، دیار شام میں غریباں کی روشنی بچا نہ کوئی تو شبیر بن گئی زینب، دیار شام میں غریباں کی روشنی ہمیں حسین میں یوں زندگی گزار گئی، ہمیں حسین میں یوں زندگی گزار گئی، نہ اپنی اور محمد کو رو سکی زینب، نہ اپنی آن محمد کو رو سکی زینب، دیار شام میں غریباں کی روشنی زینب، میرے حسین کی اس لاڈلی سکینہ کو، میرے حسین کی اس لاڈلی سکینہ کو تماچے لگ رہے تماچے لگتے رہے دیکھتی رہی زینب، شکست لاش پہ بھائی کے آ گئی آخر، شکست لاش پہ بھائی کے آ گئی آخر، اکیلے پن میں سکینہ کو ڈھونڈتی زینب، اکیلے پن میں سکینہ کو ڈھونڈتی زینب، نبی نظریں
کچھ نہ کہا اور رو پڑی زینب، زبان سے کچھ نہ کہا اور رو پڑی زینب، میرے حسین کی اس لاڈلی سکینہ کو، میرے حسین کی اس لاڈلی سکینہ کو تماچے لگتے رہے، دیکھتی رہی زینب، بچا نہ کوئی تو بچا نہ کوئی تو شبیر بن گئی زینب، دیار شام میں غریباں کی روشنی زینب۔ محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دیگر صلی جناب پروفیسر حسن رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں، ابھی کچھ منٹوں بعد آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ میں درخواست کروں گا جناب اعجاز نبی صاحب سے تشریف لائیں۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات کریں۔ خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر صلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، کوئی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سیما ہے، کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سیما ہے، کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں، جیسے پڑھی حسین
جیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، شیر خدا نہیں بولے حسین لاشر اکبر کو تھام کر، بولے حسین لاشر اکبر کو تھام کر، ہے حوصلہ اسی میں تھا مشکل کشا کے بعد، یہ حوصلہ اسی میں تھا مشکل کشا کے بعد، شیر خدا نہیں۔ اعراض اہل بیت کی ہے شان ہی جدا، اعراض اہل بیت کی ہے شان ہی جدا، ملتا ہے ان کے در سے سب کچھ خدا کے بعد، ملتا ہے ان کے در سے سب کچھ خدا کے بعد، کوئی نبی محمد صلوات کربلا کی شیر علماؤں کی عظمت پر ایک بلند تر صدا۔ محترم پروفیسر حسن رضا صاحب سے درخواست کرنے کے لیے تشریف خوشنودی محمد اور بلند تر صلوات۔ خدا کی صنعت تخلیق کا وقار حسین، خدا کی صنعت تخلیق کا وقار حسین، جہاں میں دولت دل کا ہے شہریار حسین، جہاں میں دولت دل کا ہے شہریار حسین، ہر ایک دور میں زندہ ہے جس کا پیار حسین، ہر ایک دور میں زندہ ہے جس کا پیار حسین، ہے آج دین خدا جس سے برقرار حسین، فضا میں نعرہ تکبیر جب بھی گونجتا ہے، فضا میں نعرہ تکبیر جب بھی گونجتا ہے، حسین کا لب و لہجہ سنائی دیتا ہے۔ سلام کے چند اشعار حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ عباس سا دنیا نے دلاور نہیں دیکھا، بے شک عباس سا دنیا نے دلاور نہیں دیکھا، ایک شخص میں سمٹا ہوا لشکر، عباس سا دنیا نے دلاور نہیں دیکھا،
ایک شخص میں سمٹا ہوا لشکر نہیں دیکھا، اور دریا پہ کرے قبضہ مگر پانی نہ چکھے، دریا پہ کرے قبضہ مگر پانی نہ چکھے، تاریخ نے پھر ایسا بہادر اور دریا میں علمگار کے عباس یہ بولے، دریا میں علمگار کے عباس یہ بولے، دیکھو مجھے گر فاتح خیبر دریا میں علمگار کے عباس یہ بولے، دیکھو مجھے گر فاتح خیبر نہیں دیکھا، ہیں اور بھی مشہور سخی دنیا میں لیکن، ہیں اور بھی مشہور سخی دنیا میں لیکن، بن بازو جو بانٹے وہ تمنگر نہیں، بن بازو جو بانٹے وہ تمنگر ہیں اور بھی مشہور سخی دنیا میں لیکن، ہیں اور بھی مشہور سخی دنیا میں لیکن، بن بازو جو بانٹے وہ تمنگر نہیں دیکھا، اور عباس چلے رن کو تو رو کہتی تھی زینب، عباس چلے رن کو تو رو کہتی تھی زینب، جو بھی گیا اس نے تو پلٹ کر نہیں، اور کہتی تھی سکینہ چچا عباس کو لاؤ، کہتی تھی سکینہ چچا عباس کو لاؤ، جی بھر کے ابھی ان سے لپٹ کر نہیں دیکھا، جی بھر کے ابھی ان سے لپٹ کر نہیں دیکھا، اور ہر من کی صدا دیتے ہیں میدان میں شبیر، ہر من کی صدا دیتے ہیں میدان میں شبیر، عباس نے غربت کا یہ منظر نہیں دیکھا، عباس نے غربت کا یہ منظر نہیں دیکھا، اور عباس کے آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں اب بھی، عباس کے آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں اب بھی، روتا ہے عدو نے میرا جوہر نہیں دیکھا، روتا ہے عدو نے میرا جوہر نہیں دیکھا، اور گر جاتا تھا عباس کا سر لو کے سنا سے، گر جاتا تھا عباس کا سر لو کے سنا سے، بہنوں کو کبھی اس نے کھلے سر نہیں دیکھا، گر جاتا تھا عباس کا سر لو کے سنا سے، بہنوں کو کبھی اس نے کھلے سر نہیں دیکھا، اور اے حسن رضا حضرت عباس کے در سے، اے حسن رضا حضرت عباس کے در سے، پلٹا ہو جو خالی وہ گداگر نہیں، اے حسن رضا حضرت عباس کے در سے، پلٹا ہو جو خالی وہ گداگر نہیں، نعرہ حیدری علی وارث عباس سا دنیا نے دلاور نہیں دیکھا، ایک شخص میں سمٹا ہوا لشکر جناب محترم مرزا فتح حسین صاحب سے درخواست کریں کہ تشریف لائیں، ایک بلند تر صلوات صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کا عنوان ہے علی کا نام۔ ہے بو ترابیوں کا مقدر علی کا نام، ہے بو ترابیوں کا مقدر علی کا نام، ہر دل کو کر رہا ہے معطر علی کا نام، ہر دل کو کر رہا ہے معطر علی کا نام، مادر کے شعر سے مجھے حب علی ملی، مادر کے شعر سے مجھے حب علی ملی، شامل میری صدا میں ہے یکسر علی کا نام، شامل میری صدا میں ہے یکسر علی کا نام، بدبخت کے تو حصے میں ایسا شرف نہیں، بدبخت کے تو حصے میں ایسا شرف نہیں، خوش بخت ہوں مجھے ہے میسر علی کا نام، خوش بخت ہوں مجھے ہے میسر علی کا نام، میں کامیاب لوٹ کر آتا ہوں اس لیے، میں کامیاب لوٹ کر آتا ہوں اس لیے، چلتا ہوں اپنے گھر سے میں لے کر علی کا نام، میں کامیاب لوٹ کر آتا ہوں
اس لیے چلتا ہوں اپنے گھر سے میں لے کر علی کا نام، باقی اس ایک نام سے ہے خشک و تر کی زیست، باقی اس ایک نام سے ہے خشک و تر کی زیست، قدرت کے معجزوں کا سمندر علی کا نام، نعرہ لگا لگا کر عیاں کر رہا ہوں میں، نعرہ لگا لگا کر عیاں کر رہا ہوں میں، پنہا جو میرے دل کے ہے اندر علی کا نام، پنہا جو میرے دل کے ہے اندر علی کا نام، تاریخ کہہ رہی ہے یہ ڈنکے کی چوٹ پر، تاریخ کہہ رہی ہے یہ ڈنکے کی چوٹ پر، تھا سارے انبیاء کے لبوں پہ علی کا نام، خلد بنی علی کی ہی جاگیر خاص ہے، خلد بنی علی کی ہی جاگیر خاص ہے، لکھا ہوا ہے خلد کے در پر علی کا نام، لکھا ہوا ہے خلد کے در پر علی کا نام، ورد زبان لشکر اسلام اب بھی ہے، ورد زبان لشکر اسلام اب بھی ہے، لیتے ہیں معرکوں میں غضنفر علی کا نام، میں چاہتا ہوں خاتمہ بالخیر ہو میرا، میں چاہتا ہوں خاتمہ بالخیر ہو میرا، وقت قضا بھی ہو میرے لب پہ علی کا نام، وقت قضا بھی ہو میرے لب پہ علی کا نام، طاہر شکست کھائی نہیں میں نے آج تک، طاہر شکست کھائی نہیں میں نے آج تک، لڑتا ہوں مشکلوں سے میں لے کر علی کا نام، لڑتا ہوں مشکلوں سے میں لے کر علی کا نام، بدبخت کے تو حصے میں ایسا شر نہیں، خوش وقت تو مجھے ہے میسر علی کا نام، سلوات پر محمد و آلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمت پر ایک بلند تر صلوات، میں درخواست کروں گا ہمارے مہمان جناب ناصر نیاز حسین صاحب نے تشریف رکھتے ہیں، تشریف لائے اور خوبصورت کلام پیش کریں، بلند تر صلوات، اور دیگر صلوات، اللہم صلی خاندان زہرا پہ باواز بلند برائے خوشنودی محمد و آل محمد مل کر صلوات، یا علی لجپال علی جتھے میرے پیر دے وجدے نعرے، جتھے میرے پیر دے وجدے نعرے، اس تھان تو صدقے میں جاواں، وسدن حسینین دا ویڑا،
لجپال علی جتھے میرے مولا نے گھڑیاں گزاریاں ہون اوتھے نوری بارشاں جس رایا وے میرا پیر علی اس راواں تو صدیقے میں جاواں جتھے میرے پیر دے وجدے صدقے میں جاواں اونا ملنگا تو صدقے میں جاواں اونا ملنگا تو ہر دم جپ دے نام علی نو نام نیاز نوکر اونا ملنگاں نیاز نوکر اونا ملنگاں جیڑے حیدری نعرے لاندے جڑے حیدری نعرے لاندے جڑے حیدری نعرے لاندے جتھے میرے پیر دے وجدے اس تھاں تو صدقے میں جاواں وسدر حسنین دا ویڑا میرا لولو منگدا دعاں جتھے میرے پیر دے وجدے محمد صلی رسالت پر بلند تر کربلا کی عظیم ماؤں کی عظمت پر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد قسم
کس جرم دی سزا بابا رضا دا قید گیا ظلم دی نبھا میت ترین کی جناب بطول نے میت جناب بطول نے ہن تاں کوئی غریب دے زنجیر لوہاوے میت ترین کی جناب بطول نے ہن تاں کوئی غریب دے عام دی زیارت دے واسطے ہر امام دی زیارت دے واسطے بغداد والے پل تے جنازہ رکھیا رہیا قاسم امام نوں ملے کس جرم دی سزا تنویر ہو امر کے رہا بے وطن ظلم و ستم دی ہو گئی سید تے انتہا میت ترین کی جناب بطول نے میت ترین کی جناب بطول نے
ملی کس جرم دے سزا بابا رضا دا قید گیا ظلم بھی نبھا محمد و آل محمد صلوات اس سے پہلے کہ میں قبلہ کو خطاب کی دعوت دوں، آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ ایسی محفلوں میں مجالس میں ہمیں ان شہداء کو نہیں بھولنا چاہیے جو صرف اس ذکر کے سب کے شہادتیں قبول کر رہے ہیں، خصوصاً پوری دنیا میں تو ہے لیکن خصوصاً آج کل پاکستان میں۔ اور کچھ عرصے پہلے ہمارے استاد جناب صدیق جعفر صاحب کی شہادت ہوئی۔ آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے اور تمام شہیدان ملت کے لیے یہ تفصیل ہے ہم فصل اخلاص کی طرف خوشنودی محمد و آل محمد صلوات درخواست کروں گا جناب قبلہ علامہ ڈاکٹر سخاوت صاحب سے تشریف آئیں اور اس کی استقبال ایک بلند صلوات اللہ صلی اللہ مولانا صاحب بھی آپ سے کہیں کہ برائے مہربانی درخواست بھی آگے آگے تشریف لائیے، آگے بڑھائیے، آ جائیں تھوڑے بس آگے مل کے ایک دفعہ پڑھیے، مل کے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات نعرہ حیدری نعرہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا أجل معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الأبتحي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين إمام المتقين سر الله في العالمين علي بن أبي طالب ثم
والصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين وبضعة رسول خاتم النبيين رحمة للعالمين فاطمة بنت محمد ثم الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة والتسعة الأئمة من ذرية الحسين عليه السلام ولا سيما على إمامنا باب المراد باب الحوائج موسى بن جعفر الملقب بالكاظم وعبد الصالح والزاهر والفقيه وزين المجتهدين صلوات الله وسلامه عليه. آلاف التحية والسلام على السادات من بني هاشم من أولهم إلى يوم القيامة سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قابل قدر سادات و مؤمنین و مومنات، ذاکرین ذاکرات، امام مہدی ایجوکیشن سنٹر میں انجمن گلستان زہرا اور سید قلب عباس شاہ کاظمی اور ان کی فیملی اور دوستوں کی طرف سے منعقدہ سالانہ مجلس شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے شان باب المراد. آج میں اپنے امام کی شان میں 10 پوائنٹ بیان کرتا ہوں. پہلا پوائنٹ یہ ہے، جب امام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ حمیدہ خاتون نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتایا کہ لما ولد سقط، جب میرا بیٹا روئے زمین پہ آیا تو اس کی حالت یہ تھی واضعاً رافعاً رأسہ واضعاً یدہ علی الارض رافعاً رأسہ الی السماء. میرے بیٹے نے روئے زمین پر آنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ رکھا زمین پر اور اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف. واستشہد اللہ ورسولہ والائمۃ المیامین، اور میرے بیٹے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھا، اور اشہد ان الائمۃ اولیاء اللہ بھی. لا
دنیا میں آنے کے بعد پہلے زبان سیکھیں گے، پھر ادب سیکھیں گے، پھر ایجوکیشن ہوگی، پھر تربیت ہوگی، پھر اظہار کلمہ شہادت ہوگا، اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے امام ہیں ادھر سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ ایک بات اور سن لیجئے، امت مسلمہ میں جب میت ہو تو کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، آل محمد جب پیدا ہو تو کلمہ شہادت۔ یہ پہلا پوائنٹ شان باب المراد، یہ ماں نے نقل کیا۔ جیسے ہی ماں نے نقل کیا تو اب باپ کے کامنٹس، والد نے کیا کہا؟ ماں نے تو یہ بتایا نا باپ کو کہ میرے بیٹے کا یہ ریئیکشن تھا پیدا ہونے کے بعد، کلمہ توحید، کلمہ رسالت، کلمہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور کلمہ ولایت ائمہ، سب کے سب کا کلمہ شہادت میرے بیٹے نے پڑھا۔ اب باپ نے کیا کہا؟ باپ فرماتے ہیں لما ولد ابنی، جب میرا بیٹا اس دنیا میں آیا، فبعث اللہ ملکن المسمى بالحیوان، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام یہ ہے کہ وہ حیات ہی حیات ہے۔ فرشتے کا نام ہی حیات ہے، فرشتے کا نام ہی زندگی ہے۔ اللہ نے وہ فرشتہ بھیجا، وَكَتَبَ، اس فرشتے نے لکھا اللہ کی طرف سے، عَلَىٰ عَضُدِهِ الْأَيْمَنِ، میرے بیٹے کے دائیں کندھے پر کیا لکھا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلمہ اے احمد مجتبیٰ مکمل ہو گیا سچائی کی شکل میں اور عدالت کی شکل میں۔ مولانا فرما لیا ایک شان وہ تھی جو ماں نے بیان کی، دوسری شان یہ آ گئی جو باپ نے بیان کی۔ یہ دو نقطے اب تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ابھی دوسرے نقطے میں ایک لمحے کے لیے روکوں۔ آج کل ہمارے ہاں ٹیٹوئنگ کا رواج بچوں میں بہت بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ ٹیٹوئنگ کر رہے ہیں، اور یہ ابھی اتفاق سے میں کہیں سے پڑھ کے آ رہا ہوں، وہاں بچے جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے شورٹس پہنے تھے۔ میں گزارش کروں گا پیرنٹس سے کہ جب مجلس حسین میں بچوں کو لائیں تو شورٹس میں، اس لیے کہ یہ ادب حسینی کے خلاف، دربار حسینی کا ادب یہ ہے کہ یہاں پر اسی لباس میں آئیں جس لباس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ لہذا یہاں پر اس بات کا خیال رکھے۔ تو ٹیٹوئنگ آج کل ہمارے ہاں بچوں میں عام رواج ہو رہا ہے، بلکہ آن لائن اگر آپ دیکھیں تو بڑے سوال ہو رہے ہیں ٹیٹوئنگ، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب مکمل کر لیا ہو، اب ایک ہی بات بچ گئی ہے کہ ٹیٹوئنگ جائز ہے۔ دو چیزیں آج کل بچوں میں عام، ایک یہ ٹیٹوئنگ کا رواج، دوسرا ایس ایم ایس کا رواج۔ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں تو ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں۔ یہ بھی ان کو ادب سکھانا ہے کہ عبادت اور ہے، معاشرت اور، مکس اپ نہ کریں۔ خیر، ٹیٹوئنگ کیا ہوتی ہے کہ جو بدن کے اوپر لکھوایا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے، تو ہمارے مراجع نے کنڈیشنل اس کی اجازت دی ہے۔ اویسی سیستانی کا فتویٰ ہے کنڈیشنل، البتہ تمام مراجع کا یہ فتویٰ ہے، تمام ائمہ کا یہ حکم ہے، تمام انبیاء کا یہ حکم ہے، ہر شریعت کا یہ حکم ہے، ہر مفتی کا یہ فتویٰ ہے کہ بندہ اپنے بدن پر قرآن کی آیت نہیں لکھوا سکتا۔ کوئی سن رہے ہیں نہیں؟ بندہ اپنے بدن پر آیت قرآن نہیں لکھوا سکتا، اللہ کا نام نہیں لکھوا سکتا، اس لیے کہ بندے پر ایسی حالت
سب کا یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے بدن پہ آیت قرآن لکھوا نہیں سکتا. یہاں پر امام لکھوا نہیں رہے، اللہ لکھوا رہا. یہاں امام نہیں لکھوا رہے، امام فرماتے ہیں میرے بیٹے کے دائیں کندھے پر لکھنے کے لیے اللہ نے زندگی والے فرشتے کو بھیجا اور اس نے یہ لکھا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اب اگر میں اس کی بیک گراؤنڈ میں صرف ایک جملہ کہہ دوں تو انشاءاللہ سال بھر یہ مجلس ریکارڈ ہے. بڑی عقیدت سے سادات کرام اس مجلس کو کرتے ہیں اور آپ بھی تشریف لاتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ضامن عباس اللہ ان کی زندگی دراز کرے یہ سید ضامن ڈال دیتے ہیں یوٹیوب پہ بھی تو ساری دنیا باب الحوائج کا باب المراد کا تذکرہ سال بھر سنتی ہے. اور یہی بچوں کو سکھائیے، ادھر ادھر کی چیزیں ڈالنے کی بجائے ائمہ اطہار کا ذکر ڈالیں، قرآن ڈالیں، حدیث ڈالیں، ائمہ کی شان ڈالیں. تو ذرا جملہ سن لیجئے کہ یہ تمت وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا آیت قرآن ہے، یہ نازل کب ہوئی اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہ آپ یہ بتائیں آپ کے بھتیجے کا تعارف کیا ہے؟ 15 سال کے بعد قرآن آیا، 15 سال پہلے ابو طالب نے بتایا وَمِيزَانُ صِدْقٍ لَا يَخِيصُ شَعِيرَةً وَمِيزَانُ عَدْلٍ وزنہ غیر فائل. جب سچ اور عدل معراج پہ پہنچ جائے تو میرا بھتیجا محمد ابو طالب نے 15 سال پہلے کہا کہ میرا بھتیجا عدل اور سچ کا ترازو ہے. اللہ نے 15 سال کے بعد قرآن میں کہا جب عدل اور سچ پائے تکمیل پہ پہنچ گئے تو میرا محمد بن گیا. ابو طالب نے سچ اور عدل کا مرکز محمد کو کہا، اللہ نے عدل اور سچ کا مرکز محمد کو کہا. حضرت موسیٰ کاظم کے کندھے پر اللہ نے یہ کیوں لکھوایا کہ اللہ کا کلمہ سچ اور عدل کی صورت میں تمام ہو گیا؟ یہ تو شان محمد کی آیت تھی، شان موسیٰ کاظم کی تو نہیں. اللہ جواب دے گا میرے حبیب نے کہا تھا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. میں ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ ملاحظہ فرما لیا. 2 نقطے اب تک مکمل ہوئے. اب تیسرا نقطہ اسی دوسرے کے تناظر ابھی میں نے عرض کیا کہ ظاہر ہے کہ قرآن بدن پہ لکھ نہیں سکتے کیونکہ حالتیں ایسی طاری ہوتی ہیں کہ جن میں قرآن کے ساتھ ٹچ نہیں ہو سکتا. یہ شریعت کا مسئلہ بھی سمجھ. آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور انگلی پھیر رہے ہیں اور وضو سے نہیں ہے تو گناہ کر رہے ہیں. حالانکہ پڑھ قرآن رہے، شرائط ہے لا یمسہ الا المطہرون. اب ایک بات اور سمجھیے اس تیسرے نقطے، یہ اس فقیر کی محنت ہے. قرآن کو غیر طاہر ٹچ نہیں کر سکتا اور اسی قرآن کو طاہر کے بدن پر اللہ لکھوا رہا ہے. بتانا کیا چاہتا ہے کہ تمہارے بدن ہے نجس، ان پہ قرآن لکھا نہیں جا سکتا. یہ آیت دین کے مالک ہے. اللہ بتانا یہی چاہ رہا. آج ہمارے خالد بٹ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، یہ ماشاءاللہ نئے آئے ہیں آپ کی طرف، ادھر سے آئے ہیں الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے محمد و آل محمد کی کشتی پر پچھلے مہینے سوار ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ ماسٹر نیاز کو بھی سلامت رکھے جو سفیر کربلا بن کر پوری دنیا کو محمد و آل محمد کا پیغام دے.
آپ خالد مومن صاحب کی توفیق کے لیے، ان کے رزق کی برکت کے لیے، ان کی طول عمر کے لیے ایک مرتبہ محمد و آل محمد پہ بلند آواز میں سلامات۔ 3 نقطے ذہن نشین ہو گئے۔ اب یہاں پر چوتھا نقطہ، یہ پھر انشاءاللہ شان باب المراد میں ایک سنگ میل ثابت ہو جائے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ جو اسٹیٹس قرآن کا، وہ اسٹیٹس امام موسیٰ کاظم، یہ تو بات طے ہو گئی نا کہ دوسروں کے بدن پر قرآن لکھا نہیں جا سکتا، دوسروں کا بدن ٹچ نہیں کر سکتا، اور ان کے بدن پہ اللہ لکھوا رہا۔ یہ چوتھے نقطے پہ خاص توجہ، کیوں لکھوایا اللہ؟ یہ بات سمجھانا چاہیے کہ دیکھو، جب سب کے دروازے مسجد نبوی سے بند کرا دیے گئے تھے اور علی و بطول کا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا، اور نبی نے کہا تھا کہ ما صدقت ابوابکم وما فتحت باب علی، نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے نہ علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ولکن اللہ سدد ابوابکم وفتح باب علی، اللہ نے تمہارے دروازے بند کیے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا، لأن لکم حالات، اس لیے کہ تمہارے حالات کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ تم پاک نہیں رہتے، علی و بطول ہمیشہ پاک ہے۔ آج اللہ نے موسیٰ کاظم کے بدن میں قرآن لکھوا کے ثابت کر دیا وہ حکم صرف علی کے لیے نہیں تھا، ان کے ہر بیٹے کا یہی تھا۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ان سب کا اسٹیٹس ایک ہے، اور اب ظاہر ہے آج تو اس موضوع پہ پڑھنا نہیں، آپ حالات میں پڑھ سن لیجئے گا کہ ہمارے آخری امام کے کندھے پر بھی قرآن لکھا ہے۔ سمجھے، پہلے کے کندھے پہ، آخری کے کندھے پہ، درمیان میں یہ صرف یہی تو بتانا ہے کہ طہارت میں ان سب کا اسٹیٹس ایک ہے۔ یعنی ایک جملہ کہنے دے، امت کے حالات بدلتے ہیں، امامت کے حالات نہیں بدلتے۔ امامت کے حالات ہمیشہ ایک جیسے ہیں۔ یہ 4 نقطے اب تک میں نے آپ کی خدمت میں شان باب المراد کے ذکر کیے۔ 5واں نقطہ، اس پہ بھی خاص طور 5واں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیت الشرف، آپ کے بیت الشرف، آپ کے دولت خانے، آپ کے گھر چاروں طرف سے جہاں آپ تشریف فرما تھے، ہارون الرشید نے حکم دیا اپنے کارندوں کو کہ جہاں اس وقت مسکن ہے امام، اس مسکن کو جلا دو، مسکن کو آگ لگا، تاکہ نعوذ باللہ من ذالک امام بھی اس میں جل جائے۔ جیسے اس نے کارندوں کے ذریعے آگ جلوائی، بعد میں حالات معلوم کی تو کارندوں نے بتایا شعلے تو ہیں، تپش ادھر آتی ہے ادھر نہیں جاتی۔ سمجھے خدا، اب امام کو سمجھیے گا، تپش ادھر ہے ادھر نہیں۔ اب میں حیران ہوں 5ویں نقطے میں، جب ابراہیم آتش نمرود میں بھیجے گئے تو حکم قدرت آیا، یا نارو کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی زیادہ بھی نہیں کہ خلیل چٹھر جائے۔ اللہ اکبر، درمیانی سلامتی والی۔ میں حیران اس بات میں ہوں، خلیل آتش نمرود میں جائے تو اللہ آگ کو وحی کرے کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ موسیٰ کاظم، ہارون الرشید وقت کے نمرود کی آگ میں ہو، نہ اللہ آگ کو وحی کرے۔ تو سمجھ رہے نہیں،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا فرمایا نعرہ صلوات یہ پانچواں نقطہ شان باب المراد. تھک تو نہیں گئے؟ 10 پڑھو گے؟ 10 کتنے نقطے ہو گئے اب تک؟ 5. چھٹا نقطہ بڑی طرح، بس زیادہ زحمت نہیں، جلدی انشاءاللہ نیا ریسرچ ورک پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت. چھٹا نقطہ، چھٹی شان، چھٹا پوائنٹ، شان باب المراد. ایک مرتبہ ہارون الرشید نے ایک بہت بڑا میجیشین بلایا، بہت بڑا میجیشین، صاحب، جادوگر، اور اس سے کہا کہ امام پر اٹیک. اس نے امام علیہ السلام پر اٹیک کرنے کی کوشش کی. جیسے اس نے کوشش کی، ہارون کے پیچھے ایک تصویر تھی، شیروں سے اس کو بڑی محبت تھی، شیر کی بڑی سی تصویر بنی ہوئی تھی. امام علیہ السلام نے اس تصویر کی طرف رخ کیا اور یہ نہیں کہا، توجہ ہے، عربی کی جو زبان ہے بڑی رچ زبان، ہر ایک لفظ کے لیے، ہر ایک مفہوم کے لیے لفظ. مثلا پکچر کے لیے ہوتا ہے صورت. پکچر کو اگر آپ نے مخاطب کرنا ہو تو کہیں گے کہ ایھا الصورت، ایتھا الصورت، اے پکچر. مگر امام ہے یہ نہیں کہتے کہ اے صورت، فرماتے ہیں ایھا الاسد. کوئی سن رہے ہیں آپ؟ ایھا الاسد اکل الساحر، جادوگر کو کھا جاؤ. وہ جو پیچھے لگی تصویر تھی، اتنی دیر میں وہ شیر بنا، جادوگر کو کھایا، پھر تصویر بنی. جیسے ہی دربار میں یہ تو ہکا بکا ہو گئے اور اب یہ کہنے لگا سرکار رجعنا ساحرنا، فرزند رسول ابن عم ہمارے جادوگر کو پلٹا دے. اب جو مراد باب الحوائج کی مجلس سننے آئے ہیں سالانہ، یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ اس کا مطلب ہے ہارون کو یہ پتا ہے کہ پلٹا یہی سکتے ہیں. ماشاءاللہ وہ بھی جانتا ہے کہ پلٹانا انہی کا ہی کمال. میں انہی کی طاقت کے ذریعے دعا کرتا ہوں وسط مجلس میں کہ آج کی مجلس کے بانیان اور شرکت کنندگان سب کو اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی تقدیر پلٹا دے جس طرح امام موسیٰ کاظم چاہتا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو سرکار رجنا، بتا دیجیے ساحرنا، ہمارا جادوگر. اب امام نے جو جملہ کہا یہ چھٹی شان باب المراد ہے، ایک سنگ میل کے طور پہ سب کو جائے گا نقطہ. امام فرماتے ہیں یا ہارون لو رجع عصا موسیٰ، جو سمجھ رہے ہیں نہیں، لو رجع عصا موسیٰ، اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کی رسیاں پلٹائی ہوگی، لرجعت ساحرک، تو میں بھی تیرا جادوگر پلٹا دیتا. امام نے مسئلہ ہی حل کر دیا. میرا اسٹیٹس ہے موسیٰ جیسا، تیرا اسٹیٹس ہے فرعون. یہ چھٹا نقطہ. 7واں نقطہ شان باب المراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس ہارون الرشید نے کنیز بھیجی اس غرض سے کہ وہ امام علیہ السلام کی عبادت میں ڈسٹربنس کریٹ کرے. اور جواسیس سے کہا کہ ذرا تم دیکھتے رہو، نظر رکھو. جواسیس نے اطلاع دی کہ اے ہارون، التی کانت جاریتک
सारत जारियत मूसा इब्न जाफर, हारून जिस कनीज को तुमने अपनी कनीज समझ के इमाम की इबादत में खलल के लिए भेजा था, जिंदान में पहुंचकर अब तेरी कनीज नहीं रही, मूसा काज़िम की कनीज हो गई। इमाम क़याम करते हैं तो वो क़याम करती है, इमाम रुकू में जाते हैं तो वो रुकू करती है, इमाम सजदा करते हैं तो वो सजदा करती है, इमाम सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह कहते हैं तो वो सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह कहती है। एक मतलब 7वें पॉइंट में ये वाज़ेह हो गया, अटैक साबिका अंबिया पे भी होते रहे और उनको भी हिफाजत मिलती रही, अहराज उनके पास भी थे, इसमें आज़म उनके पास भी थे, मगर उनमें और इमाम में फर्क ये है कि यूसुफ खुद को बचा सके, जुलैखा से तौबा न करा सके, इमाम उसे कहते हैं जो खुद को भी बचाता है उम्मत से भी। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। 8वां नुक्ता, इमाम अलैहिस्सलाम की शान में 8वां नुक्ता। दरबार लगा हुआ है हारून का और बड़े उलमा बैठे, एक बहुत बड़ा मुनाजरा इस्टेब्लिश किया, बहुत बड़ा मुनाजरा। ये मुनाजरा लफ्ज़ ज़रा बदनाम हो गया है, लफ्ज़ पूरा नहीं, मुनाजरा नज़र से है, ओपिनियन से। मैं अपनी ओपिनियन बयान करूँ, हमारे राजा साहब हमारे कॉलेज के दोस्त हैं, साथी हैं, क्लास फेलो, अब ये गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी ओपिनियन बयान करते थे, मैं अपनी ओपिनियन बयान करता हूँ, तो इसको कहते हैं मुनाजरा। मुनाजरा लड़ाई झगड़े का नाम नहीं है, हमारे यहाँ क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो। अब मुनाजरा ये है कि आप अपनी ओपिनियन दें, हम अपनी ओपिनियन दें। उलमा को इकट्ठा किया और हारून ने एक क्वेश्चन रेज किया, कहा कि आप बताएं फर्जंद रसूल, आप में और हम में फर्क क्या है? आप और हम रिश्तेदार ही तो हैं, ऊपर से तो कज़न लगते हैं, तो हमारे ऊपर आपकी फजीलत क्यों? सरकार ने फरमाया इसलिए कि हम रसूल के बेटे हैं। कहा कि रसूल का तो कोई मेल बेटा ऐसा न था जिससे नस्ल बड़ी हो, बेटे से तो नस्ल बड़ी नहीं, बेटे तो चले गए, तो बेटी से पैदा होने वाले रसूल ज़ादे कैसे कहलाते हैं? आपने आयत पढ़ी लंबी, अब ज़ाहिर वक्त नहीं वरना सारी आयतें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता। मसलन आयत के एंड में था वह आला इमरान की आल, और उसमें जिक्र आया ईसा का कि ईसा आले इमरान में है, ईसा इमरान के बेटे हैं, इसलिए कि ईसा की नानी ने नज़र की थी कि बेटा होगा तो मैं मुतवल्ली बनाऊंगी। मरियम की मां ने बेटी मिली तो कहा कि बारे अल्लाह बेटी मिली है, अल्लाह ने आवाज दी इसी के बतन से बेटा होगा और उसी को हम नजर में मान लेंगे। इमाम ने फरमाया कुरान की इस्तिलाह में अगर इमरान का नवासा इमरान का बेटा हो सकता है, मोहम्मद के नवासे मोहम्मद के बेटे। इसने 8वां पॉइंट ध्यान में रखिए, इसने कठहुज्जती से यू टर्न लेने की कोशिश की कि सरकार ऐसा है कि बेटी से कैसे नस्ल चल सकती है, बेटी से नस्ल। आपने ऐसा जवाब दिया कि सारा का सारा मजमा अशशर। इमाम फरमाते हैं अगर तुम्हारा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि बेटी से नस्ल नहीं चलती तो ईसा के बाप का नाम बता। अगर ईसा बगैर बाप के इमरान की नस्ल हो सकता है, हम अली के बाप रख के नस्ल रसूल से कैसे? बस 2 पॉइंट और रहे और आपकी ज़हमत खत्म हो रही। 9 और 10, 2 पॉइंट टोटल। 9वें पॉइंट को इख्तिसार से बयान करना है क्योंकि इसकी डिटेल पहले अर्ज कर चुका, मगर आज नुक्ता हो। अली इब्न यतीम जब हाजिर खिदमत पिछले साल कहा
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس وزیر تھا، منسٹر۔ آج ہمیں بھی ایک منسٹر صاحب کی کال آئی، فرمانے لگے کہ آپ ہماری مبارک قبول کر لیں۔ میں نے کہا بھئی یہ واحد وزیر ہے کہ جو زبردستی مبارک لینا چاہ رہا ہے۔ تو یہ وزیر آیا امام کی خدمت میں، امام نے ملنے سے انکار کیا۔ امام نے کہا اگر تمہارے پاس ہمارے غریب ابراہیم جمال ملنے کا وقت نہیں تو ہمارے پاس تم جیسے وزیر کو ملنے کا وقت بھی نہیں۔ امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ کیسے معافی ہو؟ کہا کہ جاؤ، ایک ناقہ ملے گا تمہیں جنت البقیع کے کنارے، وہ ناقہ تمہیں لے جائے گا کوفہ ابراہیم جمال کے گھر چشم زدر میں، اور چشم زدر میں واپس لے گا۔ گویا ایسے ہی ہوا، ناقہ لے گیا، ناقہ لے گیا، معافی مل گئی۔ یہ بیان نہیں کرنا، بیان یہ کرنا ہے نمن کا۔ ذرا توجہ کریں، ابھی یہ معراج پر سو گزری، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں لے گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں، براق پہ، اللہ براق پہ لے گئے۔ اب میں کیسے جملہ کہوں؟ مسلمانوں کو آج تک براق محمد میں اعتراض تھا، امام موسیٰ کاظم نے اپنے غلام کے لیے براق بنا دیا۔ جو لے بھی گیا اور لے بھی گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آخری پوائنٹ، آج کی تقریر کا آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ میں نے آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی مجتہد اعظم متظلہ العالی سے پہنچا، یہ اسی سال کی فروری میں، کہ قبلہ یہ بتائیں ہمارے کسی اور امام کا لقب باب المراد میں، دیکھیے کسی امام، کچھ القاب وہ ہیں جو صرف ان امام کے، کسی امام کا لقب باب المراد نہیں۔ باب الحوائج اماموں میں سے کسی کا لقب نہیں، سرکار وفا کا ہے، ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، مگر ائمہ میں سے کسی اور کا باب الحوائج بھی نہیں۔ اسی طریقے سے ظاہر روشن کسی اور کا لقب ہے ہی نہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جسے ظاہر کہتے ہوں، ظاہر ذات سے ہے، ذات ہا لاہور والی، مطلب یہ ہوتا ہے نورانی، حالانکہ ہیں سارے نورانی۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ نہ حضور کو ظاہر کہا گیا اور نہ علی کو ظاہر کہا گیا۔ ظاہر کا لقب آیا تو موسیٰ کاظم کا آیا، تو دوسرے لفظوں میں ایک بات سمجھ لیجئے، ہے سارے باب المراد، ہے سارے باب الحوائج، ہے سارے نورانی، مگر ان کے اظہار کا زیادہ موقع موسیٰ بن جعفر کو ملا ہے، نور زیادہ گیا ہے۔ اس لیے کہ شیعہ اور سنی جب امام کے روضے پہ آتے، نابینا آتے تو بینا ہو کے جاتے، آشوق چشم والے آتے تو چشم مل جاتی، آشوق ختم ہو جاتا۔ کسی نے عالم رویا میں دیکھا کہ مولا یہ بتائیے اپنوں کو تو شفا دلوائیے، غیروں کو کیوں دلوا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، تو رزق دیتے وقت مذہب نہیں پوچھتا، ہم شفا دلواتے وقت سرکاری۔ یہ آیت اللہ العظمیٰ بشیر حسین نجفی نے بتایا کیونکہ ہر خاص و عام کو امام نے اپنے دروازے سے آنکھیں دی ہیں، نور دیا ہے، اس لیے امام ظاہر بھی ہے، باب المراد بھی ہے، باب الحوائج۔ بس تقریر تمام ہو گئی، ایک پیغام سن لیجیے۔ اگلے سال انشاءاللہ اگر زندگی ہے تو عنوان ہوگا تعلیمات باب المراد۔ اگلے سال صرف یہ عنوان کہ امام علیہ السلام کی تعلیمات کیا، تعلیمات امام علیہ السلام کی کیا، ان تعلیمات کی ہیڈ لائن کے طور پر ایک جملہ ہے، سنیں، فقہ پر، جورسپروڈنس پر جو امام پاک کی
ریسرچ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک جملہ آج بس تاکہ اگلے سال کا ٹیسٹ پتہ چل جائے کہ مجلس میں بیان کیا. امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, بچے ابھی نابالغ. ظاہر ہے ہمارے امام نابالغ ہو تو بھی امام, شکم مادر میں ہو تو بھی امام. بلکہ میں نے روایات میں دیکھا کہ یہ امام اپنی ماں سے شکم مادر میں گفتگو فرماتے ہیں. امام علیہ السلام گفتگو فرماتے. تو امام نماز پڑھ رہے تھے. اہل سنت والجماعت کے جو امام اعظم ہیں ابو حنیفہ, جو ان کے بابا کے ہاں شاگرد تھے, وہ وہاں موجود تھے. امام نماز پڑھ رہے تھے, سامنے سے ایک بکری کا بچہ گزرا. تو امام اعظم نے ایک برتن اٹھایا اور مصلی کے سامنے رکھا. آج بھی رسم ہے ہمارے بھائیوں کی. امام علیہ السلام جب نماز پڑھ چکے تو امام اعظم نے پوچھا کہ فرزند رسول, جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو آپ اپنے سامنے کوئی برتن کوئی چیز رکھ لیا کریں. تو امام نے جو جملہ کہا, جواب دیا, اس کو سن لے, انشاءاللہ اگلے سال یہی سے تقریر آگے بڑھے. وہ جو ہے تو میں عرض کروں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المخلوق لا یبعدنا عن الخالق. اے ابو حنیفہ, مخلوق ہمیں خالق سے دور نہیں کر سکتی. یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری توجہ مخلوق کی طرف کب ہوتی ہے کہ ہمیں برتن رکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو وہ رکھتے ہیں جو مخلوق کو دیکھتے ہیں, ہم تو خالق کو دیکھتے ہیں. یہ امام علیہ السلام کا ریسرچ ورک ہے. اور بس اس سے آگے میں آج نہیں جاؤں گا. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. بڑی بہترین مجلس کی ہے. بہنیں بچیاں بھی تشریف فرما ہیں, بھائی بھی تشریف فرما ہیں, بچے بھی ہیں. بس طویل زحمت نہیں, شان باب المراد ایک جملہ کہوں گا کہ اولین و آخرین دو ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کے زنجیر اور رسیاں روح اور بدن کے جدا ہونے کے باوجود ہٹائی نہیں جا سکتی. بس آپ پہنچ گئے ماشاءاللہ. نیو یارک فیلڈلفیا سے مجمع آیا ہے, ورجینیا تک سے, میری لینڈ سے. اللہ کریم آپ کو جزا دے. اللہ اکبر. دو ہستی تاریخ عالم آدم میں مرزا صاحب ایسی گزری ہیں کہ جن کے زنجیر اور رسیاں نہیں کھلی. ایک حسین کی یتیم جو آج بھی رسیوں کے ساتھ, اور ایک جعفر صادق کا فیصلہ. اللہ میرا قیدی امام, میرا غریب و مسافر امام. اللہ اکبر. اور ایک بات اور سمجھنی, ہمارے امام کی کثیر الاولاد ہے. ہمارے معلوم ہے بڑی اولاد ہے امام. 37 اولادیں ہیں, 19 بیٹے, 18 بیٹے. مگر غربت یہ ہے کہ شہادت کے وقت ایک پاس ہے. اللہ. اور جس زندان میں قید تھے میرے امام موسوی اور کاظمی سادات کے جد اعلیٰ, اس زندان کی سچویشن یہ تھی کہ رکوع سے جب سر اٹھاتے تو سلاخیں سر میں گڑ جاتی, سوتے ہوئے جو پہلو بدلتے تو پہلو زخمی ہو جاتا. اگر کبھی پاؤں پھیلا دیے تو پاؤں میں سلاخیں. سندھی بن شاہد یہودی ہے, بڑا ظالم دروغہ زندہ. اس کی عادت یہ تھی کہ یہ میرے قیدی امام کو ٹھنڈا کھانا دیتا اور گرم پانی. 9 سال میرے امام کو ٹھنڈا پانی نہیں. غربت دیکھیں آپ اپنے جنگ.
9 14 سال تو کل قید، 9 سال اس زندان میں قید، سلاخوں والے زندان۔ ایک روز سندھی بن شاہد کا کہنا ہے کہ مجھے امام نے بلوایا اور مجھے امام نے کہا سندھی میں نے 9 سال سے رنگ آسمان نہیں دیکھا، آج ذرا دروازہ کھول میں آسمان کا رنگ دیکھ لوں۔ میں نے اوائڈ کیا، سندھی کہتا ہے میں نے اوائڈ کیا، میں نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے دیکھا کہ امام غائب ہو، امام غائب ہو۔ معلوم ہے امام کہاں گئے؟ امام اذن امامت دینے کے لیے، تبرکات عصمت دینے کے لیے علی رضا علیہ السلام کو مدینہ تھا۔ راوی نے لکھا کہ جب قدموں کی آہٹ آئی نا تو مادر رضا نے کہا اللہ خیر کرے ہمارے گھر میں کون آ گئے؟ کہا بی بی آہستہ بول میں موسیٰ کاظم ہوں۔ کہا مولا قید رہا ہو گئی، کہا دنیا کی مصیبتوں سے قید رہا ہونے والا۔ اللہ اکبر۔ سندھی بن شاہد کے جملے ہیں کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد امام زنجیریں اپنے ہاتھوں میں خود پہن رہے تھے۔ میں نے کہا مولا کہاں گئے تھے؟ کہا ہم مشیت خدا کے قید ہیں، ہم تمہارے لیے مجبور نہیں ہیں، میں اپنے گھر گیا تھا۔ اور پھر امام رضا بھی آئے۔ آپ کو علم ہے کہ وقت آخر جو امام نائب ہوتا ہے اور اب امامت کا منصب ایکٹیولی لینے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ امام بھی آئے۔ جب امام آئے نا تو عجب منظر دیکھا، سارے زندان کی ساری دیواروں کو سرخ، چاروں طرف میں نظر کی۔ ہمارے اسباب گریہ کے لیے ہمارے شاہ خراسان پوچھتے ہیں بابا یہ زندان کی دیواروں کا رنگ سرخ کیوں؟ امام کہتے ہیں بیٹا جب کسی کو زہر ملتا ہے رشتہ دار پاس ہوتے ہیں، وہ دشت رکھتے ہیں تمہارے بابا کو زہر ہلاہل دیا، وہ زہر جو چٹکی بھر دریا میں ڈال دیا جائے تو مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے دشت کو کوئی رکھنے والا تھا نہیں۔ بیٹا رضا کبھی تمہارا بابا کسی دیوار کے ساتھ جا رکھتا، کبھی کسی دیوار کے ساتھ جا رکھتا، یہ زندان کی دیواروں میں تمہارے بابا کے جگر کا جزاک اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ سوائے اپنے آل محمد کے کسی غم میں نہ رونا۔ اللہ اکبر۔ ابھی تابوت بھی آئے گا تو یہ بھی بتاؤں گا آج کی اس امام کا تابوت خاص طور پہ کیوں نکالنا چاہتا ہے، ابھی عرض کروں مگر 2 جملوں کی زحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ایک عجیب روایت ہے، اس کو سن لیجیے۔ میں جب زمانہ طالب علم میں قم گیا تو سب سے پہلے میں نے یہ روایت علامہ شیخ احمد کافی سے سنی۔ علامہ نے یہ پڑھا کہ جب وقت آخر آیا تو ہارون نے تخت منگوایا امام۔ ہارون بیٹھا ہے اوپر والی ممبر کی سیڑھی پر اور فرزند زہرا کا تخت رکھا ہے نیچے۔ شیعوں کو بلایا، شیعوں دستخط کرو تمہارا امام طبیعی موت مر رہا۔ میں نے کوئی زہر نہیں دلوایا، امام کی ابھی روح باقی تھی۔ شیخ کافی نے پڑھا کہ امام کی چیخ نکل گئی۔ امام نے کہا شیعتی لا تمضوا علی قتلی، میرے قتل پہ دستخط نہ کرنا، اس ظالم نے مجھے بہت اذیت سے مارا ہے، اس ظالم نے مجھے زہر ہلاہل دیا ہے۔ اسی دوران میں ہارون نے جلاد سے کہا اپنے ہاتھ میں تازیانہ لے اور اس وقت تک موسیٰ کاظم کو مارتا رہے جب تک روح نہ نکل جائے۔ علامہ نے پڑھا جب بھی تازیانہ لگتا امام کا بدن لرز جاتا اور امام کہتے بارے الہا مجھے صفحہ ہستی سے جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا۔ کریم شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے، اللہ آپ کے اللہ آپ کے والد صاحب بھائی بہنوں والدہ سب کو سلامت رکھے، آپ کے اہل خانہ کو، میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بچوں بچیوں جو آج باب الحوائج کی مجلس میں آئے ہو، آج مجھے اندر سے عجیب فیلنگ ہو رہی ہے جیسے کسی معصوم کی روح
نامی آہنگر لوہا حداد آئرن کا کاروبار کرتا ہے. محمود آہنگر کہتا ہے 25 رجب کی رات کو عشاء کے بعد کھانے کے بعد میں سو گیا. میں نے عالم رویا میں رسول کو دیکھے. رسول کے سر پہ امامہ نہ تھا, پاؤں میں نالین نہ تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ رسول کہتے ہیں محمود تو اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے سو رہا ہے اور میرے بچے کا جنازہ پلے بہار میں پڑا ہے, اس کے تو زنجیر ابھی نہیں کھلے. محمود اوزار لے کے چلا. جنہیں دعا لینی ہے رات باب الحوائج سے آئی ذرا یہ جملہ مجھے پڑھنے. ایک جملہ ہے بڑا عجیب. جیسے محمود آہنگر آئے اور اس نے اوزار نکال کر امام علیہ السلام کے زنجیروں کو کاٹنا چاہا تو وہ غش کھا کے گر گئے. غش کھا کے گر گئے. سادات مجھے معاف کر دینا, غش کھا کے گر گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا تو نے غش کیوں کھائے؟ اس نے ایک لفظ استعمال کیا, سوچ رہا ہوں پڑھوں کہ نہ پڑھوں. رزا یرزو ہوتا ہے جب گوشت قیمہ بن جاتا ہے, جب گوشت گرائنڈ ہو جائے نا اسے کہتے ہیں رزا یرزو. محمود نے کہا میں نے دیکھا موسیٰ کاظم کا گوشت زنجیروں میں پھنس گیا. قربان میرے قیدی ماں, قربان میرا غریب ماں. اس لیے تو دیکھے میرے بچے لا رہے ہیں یہ جنازہ ساتویں امام کا کہ اے مولا اگر ہم بغداد میں ہوتے ہم مزدوروں کا جنازہ نہ اٹھانے دیتے. ہم آتے, ہمارے بچے آتے, ہماری بیویاں آتی, اپنے مولا کا جنازہ
हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानो 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 बोल जय हो तेरो लोग बोल जय हो तेरो लोग मैं तेरी लाश चुकी ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानो हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानो हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानो बोल जय हो तेरो लोग बोल जय हो तेरो लोग मैं तेरी लाश चुकी रानू हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानो हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानो हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानो पीर भी मेरे 18 खड़ी मोहताज रिदा तो कदी पत्थर नहीं बजते कदी पत्थर नहीं बजते देखे हर देदार रसीरानो हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानो 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 फिर भी मेरे 18 बड़ी मोहताज कभी पत्थर नहीं बजते कभी पत्थर नहीं बजते देखे पर देदार रसीरानो हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानो हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानो हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानो अजय भागे भी कम से मैं भी पाबंद तेरा सनहा तेरा सजाद है लाचार वीर तेरा सजाद है लाचार वीर में सामने का जंजीरानो हाय वीरा
जगीरानू हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानू वारिसा वाली बेवारिस दूरी परदेस च जाके अल्लाह जाने किवें ज़ैनब टुर पई अल्लाह जाने किवें ज़ैनब टुर पई बेकफन छोड़ के वीरानू हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानू हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानू हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानू वारिसा वाली बेवारिस दूरी परदेस च जाके अल्लाह जाने किवें ज़ैनब टुर पई अल्लाह जाने किवें ज़ैनब टुर पई बेकफन छोड़ के वीरानू हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानू हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानू हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानू पाक सजाद दी कंड तो चोला चाया जदों ज़ैनब रोंदी रही रोज दी मां तक तक के रोंदी रही रोज दी मां तक तक के कंड ते सुर्ख लकीरानू हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानू हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद जगीरानू कोल जे हो दी तेरो रो छड़ दी कोल जे हो दी तेरो रो कट दी मैं तेरी लाश चौकीरानू हाय वीरा ज़ैनब छोड़ चली तेरी आबाद अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हुज्जतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या वाक़िल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल मसीह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतिज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन व अला शुहदाए करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुइनल ज़ुफ़ार वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या अनीसन नफ़ूस अय्युहल मदफ़ून बिहर्ज़िल तुरूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या साहिब असर व ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या इमामुल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु फ़रजक व सअलल्लाहु फ़रजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला या अल्लाह या बस ये दुश्मन